لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أتبع إلا ما يوحى إلي مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر دنیا کا کوئی شخص بھی کوئی بادشاہ کوئی حاکم وقت قانون بناتا ہے تو وہ
اپنے قانون کے اندر کسی اور کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور شریعت اسلامی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، لہذا اللہ رب کریم نے اپنے قانون کو اس قدر محفوظ کیا کہ اپنے قانون کے اندر کسی بشر کی رائے کو، کسی انسان کے فیصلے کو اللہ نے اپنے قانون میں داخل نہیں ہونے دیا۔ چاہے وہ مشورہ، وہ رائے، وہ فیصلہ وقت کے کسی مجتہد اور فقیہ کا ہو، چاہے وہ مشورہ کسی صحابی رسول کا ہو، اللہ نے اس مشورے کو شریعت اور قانون نہیں بنایا۔ شریعت اور قانون اللہ نے صرف اور صرف اپنی وحی کو بنایا، حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ رب کریم نے اپنی شریعت میں کسی نبی کے مشورے کو بھی داخل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب کریم نے اپنی شریعت اور اپنے قانون کو خاص کر دیا ہے اپنی وحی کے ساتھ۔ اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں لا رأی لأحد ما سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب آ جائے، آپ کا طریقہ جب آ جائے، تو دنیا کے کسی شخص کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس اللہ کی شریعت میں، اس قانون میں اپنے طریقے کو، اپنی رائے کو داخل کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، جن کی شان، جن کا مقام آپ جانتے ہیں، امام صاحب سے ایک شخص نے کہا، امام صاحب اگر آپ کی رائے ہمارے سامنے آئے اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آئے، آپ کی رائے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ٹکراتی ہو، تو پھر کیا کریں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے
شافعی کبھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں تمہیں ملے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی سامنے ہو اور میں اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ جاؤں تو فَعْلَهُ أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ، تو پھر سمجھ لینا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے حدیث بھی آئی اور امام صاحب نے جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت کر دی۔ سمجھ لینا کہ اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ کی عقل کام نہیں کر رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث اللہ کی وحی، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ امام عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے، کبار تابعین کی 3 اقسام ہیں، کبار تابعین اور صغار تابعین، اوساط تابعین۔ کبار تابعین اول درجے کے تابعین، ان سے مراد وہ تابعین ہیں جن کے سارے اساتذہ صحابی رسول، جن تابعین نے سارے کا سارا علم پڑھا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ تو امام عطا رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے، جن کا علم، جن کا مرتبہ اور شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، مدینہ سے مکہ گئے۔ جب سیدنا عبداللہ ابن عمر مکہ پہنچے، لوگوں کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو لوگوں کا رش لگ گیا، لوگوں نے آپ کو گھیر لیا مسائل پوچھنے کے لیے، سوالات کر رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اس محفل میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگو تجتمعون لی المسائل وفیکم عطاء، مکہ والو تمہیں کیا ہو گئی ہے؟ میں مکہ پہنچا اور تم میرے سامنے سوالات لے کر آ گئے ہو، مسائل پوچھنے آ گئے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مکہ کے اندر امام عطاء ابن ابی رباح رہتے ہیں۔ عطا جیسا ہیرا اللہ نے تو مکہ والوں کو عطا کی ہے، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ ایک تابعی ہے جس کی علمیت کا، جس کی شان کا چرچا ایک صحابی رسول کر رہے، تو کیا مقام ہے، کیا علم ہوگا۔ لیکن یہی امام عطا رحمہ اللہ ایک محفل میں موجود تھے، ایک شخص نے سوال کیا، ایک شخص نے ایک سوال کیا، امام عطا رحمہ اللہ نے اس سائل کو جواب دیا، لا ادری، آپ نے جو سوال کیا ہے آپ کے سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ سائل نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا، قالوا افتنا برأیک، اے عطا ہم آپ کے پاس مسئلہ لے کر آئے، آپ نے ہمیں جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، ہماری چاہت یہ افتنا برأیک، آپ اپنی رائے کے ذریعے ہمارے مسئلے کا جواب دے دیں، ہمارے سوال کا جواب اپنی رائے سے دے دیں۔ حضرات قربان جائیں، امام عطا رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لوگو استحیی من اللہ، استحیی من اللہ ان یدان فی الارض برأیی، میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آتے ہوئے شرماؤں گا، مجھے شرم آئے گی
اللہ کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا کہ دنیا میں کرۂ ارض میں اللہ کے قانون اور شریعت کو چلانے کے بجائے میں نے اپنی رائے کو، اپنے بتائے ہوئے قول کو شریعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ جبکہ زمین پر چلنا چاہیے قال اللہ وقال الرسول، قال عطا نہیں چلنا چاہیے۔ شریعت اور اللہ کا قانون، اللہ کی وحی اور اللہ کی وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسری حدیث رسول۔ اس لیے کرۂ ارض پر قانون چلنا چاہیے قال اللہ وقال الرسول۔ امام عطا عظیم ترین محدث، فقیہ، مجتہد، ان کی عظمت یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اپنی رائے سے فتویٰ، اپنی رائے سے جواب نہیں دیتے، یہ تو ایک مجتہد ہے، ایک امام ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، یہی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں کھڑے، ایک شخص یمن سے آیا ہے عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ عبداللہ یہ حجر اسود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویکبرہ، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا ہے، اور کئی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے حجر اسود کو خالی ہاتھ بھی لگایا، استلام بھی کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حجر اسود کا استلام کیا ہے، چھوا ہے، بوسہ بھی لیا ہے، یہ دونوں کام کیے ہیں۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا اے عبداللہ آرائیت ان ذہمت او غلبت، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے اگر میں حجر اسود کے قریب جاؤں اور وہاں رش لگا ہو، لوگ بہت زیادہ ہو، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ قربان جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے اجعل ارائیت بالیمن، او یمنی تو نے سوال کیا تھا، میں نے جواب اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے دے دیا، اب تو پوچھتا ہے کہ تیری رائے کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اجعل ارائیت بالیمن، اس لفظ ارائیت، یہ جو آپ نے میری رائے پوچھی ہے، اس لفظ کو یمن میں چھوڑ کے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویکبرہ، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ نے حجر اسود کا استلام بھی کیا ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی دیا ہے۔ بس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں میرے پاس۔ جب پیغمبر کی حدیث، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون میرے سامنے، تو پھر دنیا کا کون وہ شخص ہے کہ جو اپنی رائے کو اللہ کے قانون میں داخل کر کے اسے بھی اللہ کا قانون بنا دے؟ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑے ہوئے، یہی سیدنا عبداللہ، دیکھیے کیا محبت تھی اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کی شریعت سے کیا محبت تھی۔ ایک جگہ ایک مسئلہ بیان کیا، مسئلہ یہ تھا، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات، جب کوئی بندہ رات کو نیند کر کے صبح اٹھے، وضو کے لیے پانی رکھا ہے، برتن بڑا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وضو والے پانی میں، اس برتن میں اپنے ہاتھ کو اس وقت تک داخل نہیں کر سکتا جب تک اس برتن سے پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈال کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو نہیں دھو لے۔
پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، بعد میں پانی کے اندر ہاتھ ڈبو سکتا ہے، پہلے نہیں ڈبو سکتا۔ یہ حدیث ایک محفل میں، ایک مجلس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ، آرائیتا ان کان علی الحوض، سنن دار قطنی میں، آرائیتا ان کان علی الحوض، عبداللہ آپ کی رائے کیا ہے اگر ایک شخص ایسی جگہ ہے جہاں بڑا سا تالاب ہے، حوض ہے، آپ رائے کیا دیتے ہیں؟ یہ تو حدیث تھی نا، آپ اپنی رائے بھی دیں، قربان جائیں۔ عبداللہ تیری عظمت پہ قربان جائیں رضی اللہ۔ جس جگہ موجود تھے وہاں اتفاق سے کنکریاں پڑی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں فحاسبہ عبداللہ ابن عمر نے کنکریاں اٹھائیں، پتھر اٹھائے، اس شخص کو پتھر مارتے ہوئے مجلس سے نکال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اخبرکا عن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں اور تو عبداللہ بن عمر صحابی کی رائے پوچھتا ہے۔ حضرات، صحابی کی رائے کتنا پاکیزہ ہوگی؟ کون سا صحابی جس کا باپ بھی صحابی رسول، جو پیدا بھی نبوت کے زمانہ میں ہوا، ایسا صحابی جس کی سنت کے ساتھ محبت کی مثالیں، اس صحابی سے اگر کسی شخص نے رائے پوچھی ہے کہ اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں آپ بھی اپنی رائے کو داخل کر دے، سیدنا عبداللہ نے اس کو کنکریاں اور پتھر مارنا شروع کر دیا۔ پھر بتائیے آج دنیا کا کون سا وہ شخص ہے کہ جس کی رائے، جس کا فتویٰ، جس کا مشورہ اللہ کی شریعت میں داخل کیا جائے اس لیے کہ اس کا وہ مشورہ عبداللہ ابن عمر کے مشورے سے اچھا ہے؟ عبداللہ کے مشورے سے کسی کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرات، صحابی رسول ہے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قربان جائیں، ان کا اپنا بھی ایمان تھا کہ اللہ کا قانون، اللہ کی وحی ہے صرف، اور اللہ کی وحی میں کسی انسان کی رائے کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ سید عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ، سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، سید عبداللہ کوفہ کے عظیم ترین مجتہد الفقیہ گزرے۔ لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ کیا تھا؟ سوال کیا، اے عبداللہ، ایک شخص کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، حق مہر مقرر نہیں ہوئی، اتفاق ہے وہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جس کی حق مہر مقرر نہیں ہوئی تھی، آپ بتائیں اس کی بیوی کو حق مہر ملے گی یا نہیں ملے گی؟ وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ عدت ہے یا نہیں ہے؟ قربان جائے۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، لوگوں، میرے پاس آپ کے اس مسئلے کا جواب نہیں ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے، جاؤ کسی اور صحابی سے، کسی اور عالم سے یہ مسئلہ پوچھ لو۔ لوگ چلے گئے۔ سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں، مسلسل 1 مہینہ وہ لوگ گھومتے رہے اور بار بار سیدنا عبداللہ کے پاس بھی آتے رہے، مسئلے کا حل کہیں سے نہیں ملا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد سنن ابو داؤد اٹھائیے، لوگ آ کر بیٹھ گئے، پوری قوم کے لوگ آ گئے، مجلس لگی، عبداللہ ہمارے مسئلے کا حل ملا ہے؟ نہیں ملا۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اب ہمارا مسئلہ حل کریں، اپنی رائے سے حل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقول برائی، لوگوں بیٹھو، آج میں اپنی رائے سے تمہارے مسئلے کا جواب دیتا ہوں، اپنی رائے سے تمہارے مسئلے کا جواب دیتا ہوں۔ قربان جائیں، رائے کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے امام سفیان کا قول نقل کیا ہے،
کہ رائے کی شریعت میں حیثیت یہ ہے انما الرأی بمنزلۃ المیتۃ اذا اضطررت الیہا عقلتھا، جس طرح قرآن کریم میں آیا ہے حرمت علیکم المیتۃ، مردار تمہارے لیے حرام ہے، نہیں کھا سکتے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی جنگل میں کسی ایسے راستے میں آپ چل رہے ہیں، کھانا پینا ختم ہو گیا، کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی، مرنے پہ آ گیا، اور صرف ملی ہے ایک مری ہوئی کوئی چیز ملی ہے، کوئی جانور ملا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، مری پڑی ہے، آپ زندگی بچانے کے لیے شریعت کہتی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادی نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، مجبوری کی اضطراری کیفیت میں اس مردہ کے تھوڑے سے گوشت کو کھا کر اپنی جان بچا لے۔ امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں رائے کی شریعت میں یہی حیثیت ہے، جب آپ ڈھونڈیں قرآن میں آپ کو مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو، حدیث آپ کے سامنے نہ ہو، مسئلے کا حل نہ ہو رہا ہو، تو کسی نیک بندے سے، عالم سے، مجتہد سے رائے لے لیں، لیکن رائے مستقل حل نہیں ہے، کسی مسئلے کا مستقل حل رائے نہیں ہے، آپ تلاش کرتے رہیں قرآن میں، حدیث میں، جب مسئلے کا حل مل جائے تو یہ اضطراری کیفیت تھی، رائے کو ترک کر دیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، اللہ کے قانون پر عمل کریں، اور اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کی وحی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے لوگو آج میں تمہیں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، لیکن میرا فتویٰ سننے سے پہلے سن لو، ان یکو ثوابا فمن اللہ، اگر میری رائے بعد میں تمہیں پتہ چل جائے، میری رائے کے بعد بھی ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، قرآن سے، حدیث سے مسئلہ مل جائے اور میری رائے کے مطابق ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ نے عبداللہ پر فضل کیا ہے، رحمت کی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وَإِن يَكُ خَطَأ، اگر میری رائے میں غلطی ہو، حدیث کچھ اور کہتی ہو، میری رائے کچھ اور کہتی ہو، تو پھر سن لینا، سمجھ لینا فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان نے عبداللہ پر حملہ کر کے غلط فیصلہ کروا دیا۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فقیہ امت رضی اللہ عنہ، وہ بھی اپنے بارے کہتے ہیں کہ میری رائے بھی شریعت سے غلط ہو سکتی ہے، شریعت صرف اور صرف اللہ کی وحی، اللہ کی وحی۔ فرماتے ہیں سنو میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، حق مہر جس نے مقرر نہیں کی تھی، میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کو حق مہر دیں، اس کے علاقے کی بقیہ عورتوں کو جو حق مہر ملا ہے ان کے برابر حق مہر دیں۔ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اور یہ عدت بھی گزارے گی 4 مہینے 10 دن۔ اور تیسری بات وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اور اس کو وراثت بھی دے دیں، اس کو وراثت سے حصہ بھی ملے گا۔ یہ بات کہہ کر فارغ ہوئے، مجمع لگا ہوا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں فَقَامَ نَاسٌ مِّنْ اشجع قبیلے کے بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کافی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے اے عبداللہ، ہمارے قبیلے کی ایک عورت تھی بلوہ بنت واشق، جو کہ بیوی تھی ہلال بن مرہ کی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے، ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، فَقَضَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قضیتا، عبداللہ آج جو تو نے فیصلہ کیا ہے محمد عربی نے بھی وہی فیصلہ کیا تھا، جائیے سنن ابو داؤد اٹھائیے۔ فَفَارِحَ عبداللہ فَرْحًا شَدِيدًا، عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی سے رونے لگ گئے کہ میرا فیصلہ اللہ نے میرے اوپر یوں کرم کیا کہ محمد مصطفیٰ کے فیصلے کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن اپنے فیصلے کو، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو عبداللہ نے بھی شریعت نہیں کہا، شریعت تب بھی محمد مصطفیٰ کا فیصلہ رہے گا، اس لیے کہ محمد کا فیصلہ اللہ کی وحی ہے، محمد کا فیصلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں،
لیکن میں خطبے کے ابتدا میں بھی عرض کر چکا ہوں، یہ شریعت اسلامیہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور دنیا کا کوئی حاکم بھی جب قانون بناتا ہے اپنے قانون میں کسی کو دخل اندازی کا حق نہیں دیتا، اور یہ کائنات کے رب کا قانون ہے شریعت، اور اللہ نے اپنی شریعت میں اپنے قانون میں کسی اور کو دخل اندازی کا حق نہیں دیا، چاہے وہ کوئی مجتہد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی امام کیوں نہ ہو، اللہ نے اسے شریعت میں کسی قسم کی دخل اندازی کا حکم نہیں دیا۔ کسی امام کا مشورہ اللہ نے اس کو شریعت قرار نہیں دیا۔ صحابی کا مشورہ ہو، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رائے دے دیں، بڑی طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص اپنا خواب لے کر آیا تھا، خواب سنا کے فارغ ہوا، سیدنا ابو ہریرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول آج آپ مجھے اجازت دیں میں اس خواب کی تعبیر پیش کر دیتا ہوں، میں تعبیر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کرے تعبیر۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے تعبیر پیش کی، پوچھا اللہ کے رسول میں نے تعبیر پیش کر دی، تعبیر کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر اصبت بعضا واخطأت بعضا، تیری رائے میں کہیں کہیں غلطیاں بھی تھی اور کچھ جگہ آپ نے صحیح بھی کہا ہے، کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے۔ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کا درجہ ہے، لیکن ان کی رائے ساری کی ساری درست نہیں ہو سکتی۔ حضرات میری بات توجہ سے سنیے گا، میں نے عرض کیا کہ شریعت اللہ کا قانون، اور اللہ کے قانون میں کسی اور کی بات، کسی اور کی رائے، کسی اور کا مشورہ نہیں چلتا، چاہے وہ کوئی امام ہو، مجتہد ہو، صحابی رسول ہو۔ اس سے ہٹ کر اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، وہ صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کی وحی، اور وہ عرش سے نازل ہوتی ہے، اور اس وحی میں اللہ نے آج تک اپنے کسی نبی کے مشورے کو بھی اپنا قانون نہیں کہا۔ نبی جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہے، اللہ اگر اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے وہ مشورہ تو اللہ اس کی تصدیق فرما دیتا ہے، اگر اللہ کے قانون کے مطابق نہ ہو تو رب خود بتا دیتا ہے، یا نبی کی زبان سے اعلان کروا دیتا ہے، یا صحابہ کے ذریعے اللہ وضاحت کروا دیتا ہے کہ نبی نے بھی یہ جو مشورہ دیا ہے یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ ایک انسانی مشورہ تھا۔ آپ شاید سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اللہ کا نبی مشورہ دے اور وہ بھی شریعت نہ بنے۔ اللہ نے ایسا محفوظ قانون بنایا کہ اپنے قانون میں کسی اور کے مشورے کو داخل نہیں کرتا۔ جی ہاں، میں ابھی آپ کو یاد کرواتا ہوں، آپ خود یاد کر لیں گے۔ بڑی معروف حدیث، بڑی معروف حدیث، صحیح مسلم میں حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، مدینہ والوں نے بڑی محبت کی ہے، انصار نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑی محبت کی ہے، بڑا تعاون کیا ہے، بڑی محبتیں تھیں۔ قربان جائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے بچپن سے، اور انصار بھی کیا تھے؟ عربی تھے، عرب کے رہنے والے تھے، علاقہ قریب قریب، عادات ملتی جلتی، رویے ملتے جلتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ والوں کو، انصار کو، کھجوروں کا موسم آ گیا، کھجوروں کا موسم آ گیا، انصار کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں انصار نے تعبیر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ کھجوروں میں تعبیر کی۔ تعبیر یہ ہے کہ کھجوروں میں بھی نر اور مادہ ہے۔ قربان جائیں، اللہ کیسی ذات ہے۔ درختوں میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیے، نر اور مادہ بنا دی، نر کھجوریں بھی ہیں، مادہ کھجوریں بھی ہیں۔ تعبیر یہ ہے کہ انصار
नर खजूरों का जो फल था जो ही निकलता था उसको काट कर महफूज करके कुछ दिनों के लिए रख देते, वो पाउडर नुमा एक बीज बन जाता, उसे मादा खजूरों के बीज के ऊपर गिरा देते थे। ये ताबीर है, उसके ऊपर गिरा देते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अंसारियों ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, इस अमल से हमें दो फायदे होते हैं, दो फायदे होते हैं। एक ये कि खजूरों का फल ज्यादा होता है, और दूसरा ये कि कोई भी खजूर अपना फल खस्सी नहीं देती, बगैर गुठली के नहीं देती। गुठली वाली खजूरें होती हैं, और गुठली वाली खजूर अरब के यहाँ बगैर गुठली वाली खजूर से ज्यादा ज़ायके वाली। मुल्क के शाम के लोग गुठली वाली खजूर को पसंद करते थे, और वहां से ताजिर आकर मदीना की मंडियों में इस खजूर को लेकर जाते थे। मदीना की मंडियों में आते, यहां से लेकर जाते। गुठली वाली खजूर होती है। अल्लाह के पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना, ना देखा है। ये तो मैंने अजीब बात देखी है, ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। अगर आप ये काम ना करें तो लगता है तब भी आपकी खजूरें इसी तरह होंगी, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह, सही मुस्लिम उठाएं, सहाबा इकराम अंसार अब तो ये काम कर चुके थे, लेकिन उन्हें समझ यही आई कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल नापसंद किया है, ये अमल नापसंद किया है। और कुर्बान जाए सहाबा की अजमत पर कि जो अमल अल्लाह के पैगंबर को नापसंद लगता छोड़ देते। क्या मोहब्बत थी इन अंसार की। अगला साल आया, ये साल तो गुजर चुका, अगला साल जब आया तो किसी एक भी अंसारी ने ताबीर नहीं की। खजूरों का फल हो गया, तैयार हो गया। जब फल उतारा तो फल पहले की निस्बत कम है, फल पहले की निस्बत कम है, और अक्सर खजूरों का फल वो खसी बगैर गुठली के। शाम के इलाके के ताजिर आए माल लेकर, पैसे लेकर, मदीना की मंडियों में खजूरों को चेक किया, खजूरें नहीं दी। मंडी खजूरों से भरी हुई पड़ी। अंसार का रोजगार यही है, नहीं बिकी, पड़ी हुई है। कुर्बान जाए अंसारी दोबारा अल्लाह के पैगंबर के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें कहा था, आपने फरमाया था कि ताबीर ना करो। हुआ वही जिसका हमें खतरा था, वही हो गया, अब क्या करें? कुर्बान जाए, सही मुस्लिम उठाइए, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे और एक खुतबा दिया। क्या खुतबे के अल्फाज है, बड़ी तवील हदीस है। खुतबे के अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, लोगों इज़ा अमरतुकुम बि अमरी दुनियाकुम, इज़ा अमरतुकुम बि अमरी दुनियाकुम फ़इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम। लोगों, जब मैं तुम्हें तुम्हारे दुनियावी मामलात में अपना मशवरा दूं, अपना मशवरा दूं, अपनी राय दे दूं, फ़इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, मेरी राय भी तुम्हारी राय की तरह होती है। तुम्हारे दुनियावी मामलात में मेरी राय भी तुम्हारी राय की तरह है। क्या माना? राय तो सही भी होती है और कभी सही नहीं भी होती। क्या फरमाया? अंसारियों सुनो, इन्नमा इज़ा अमरतुकुम बि अमरी दुनियाकुम फ़इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, जब मैं तुम्हें दुनियावी मामलात में राय दे दूं, मेरी राय भी तुम्हारी राय की तरह है। और सुनो, वइज़ा अमरतुकुम बि अमरी दीनिकुम फ़ख़ुज़ू बिही, जब मैं शरीयत के किसी मसले में शरीयत का कोई हुक्म दे दूं तो वहां इख्तियार नहीं है। फ़ख़ुज़ू बिही, मेरा बताया हुआ
ہر حکم میرا کیا ہوا ہر عمل اللہ کی وحی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے بھی بیان کر دیا یہ قاعدہ کہ جب محمد رسول اللہ شریعت کے احکامات میں بولتے ہیں تو پیغمبر کی زبان کو اس وقت تک حرکت نہیں آتی جب تک آسمان سے اللہ کی وحی نہ آ جائے. حضرات اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون اتنا محفوظ کہ اللہ نے اپنا قانون صرف اور صرف بنایا ہے، اپنی وحی کو بنایا ہے، کسی اور کے مشورے کو شامل نہیں کیا. نبی نے خود فرما دیا کہ میں نے جو رائے دی تھی تمہارے دنیاوی معاملات میں وہ میری اپنی رائے تھی، وہ میری اپنی رائے تھی. نہیں آتی سمجھ بات تو ایک اور چھوٹا سا اشارہ کر دوں، اگرچہ حدیث بڑی طویل ہے. سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ یہ ایک لونڈی تھی اور ان کے شوہر مغیث رضی اللہ عنہ وہ بھی غلام تھے. شریعت کا قانون یہ ہے جب غلام اور لونڈی آپس میں ان کی شادی ہو چکی ہو، اگر عورت کو پہلے کسی نے آزاد کر دیا، بیوی کو کسی نے آزاد کر دیا، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے اگر چاہے تو اسی شوہر کے ساتھ رہے، اگر نہیں چاہتی تو شوہر کو کہہ دے کہ آج سے میں آزاد ہوں اور میں تیرے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں تیری بیوی نہیں ہوں، وہ اس کی بیوی نہیں رہے. شریعت کا قانون ہے. اور سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی سیدہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ بریرہ کو خرید کر آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. ان کے شوہر کون ہے؟ مغیث ہے. شوہر کون ہے؟ مغیث ہے. قدرتی بات ہے کہ ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی. جو ہی آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر کو خیر بات کہہ دیا. وقت ہو چکا ہے، اختصار کر رہا ہوں. مغیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مل کر آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ بریرہ کو ان کی سفارش کر دیں، وہ ان کی بیوی ہی رہے، وہ ان کی بیوی رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ کو بلایا رضی اللہ عنہ اور آپ نے فرمایا بریرہ آپ مغیث کے ساتھ رہ جائیں، آپ مغیث کے ساتھ رہ جائیں، قربان جائیں. صحابہ کا کیا ایمان ہے اور اللہ کی شریعت کیسی محفوظ کہ رب نے بریرہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، امت کو سمجھا دیا. بریرہ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے ایک لفظ بتائیے، ایک جملہ بتائیے، اتشیر ام تأمر، بس یہی لفظ کہے، اتشیر ام تأمر. اللہ کے رسول کیا مغیث کے پاس رہنا یہ آپ کا مشورہ ہے ام تأمر، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ آپ کا ذاتی مشورہ ہے، آپ کی سفارش ہے، یہ اللہ کی وحی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بریرہ اشیرو، یہ اللہ کی وحی نہیں بلکہ محمد کی رائے ہے، میرا مشورہ ہے، سفارش کرتا ہوں. بریرہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے واضح کر دیا یہ اللہ کی وحی نہیں، اگر اللہ کی وحی ہوتی گردن کٹا دیتی آپ کے حکم پر، لیکن یہ مشورہ تھا اور میرا دل میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نہیں رہتی. قربان جائیں. بریرہ کے اس عمل نے امت کے لیے واضح کر دیا کہ اللہ کا قانون اتنا محفوظ اور اتنا پاکیزہ ہے کہ یہ قانون اس کی بنیاد اور اس کی اساس صرف اور صرف اللہ کی وحی ہے اور اللہ کی وحی میں کسی کی رائے اور کسی کے مشورے کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.